بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن مجید کی آخری آیت کب نازل ہوئی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت ناراض ہوئے۔ سوال ہے، کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب ہے مچھلی کا۔ سوال ہے، کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ ان کی دعا پر بغیر بادلوں کے بارش ہوتی تھی۔ سوال ہے، کون سے صحابی ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب ہے اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ سوال ہے، ولادت بسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے اس کا نام یوسف تھا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ روزے داروں کے لیے۔ سوال ہے، اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ جواب ہے اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ سوال ہے، ان صحابی کا اسم مبارک بتائیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں۔ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ تقریباً 25 سال۔ سوال ہے، حجر اسود کی شکل گول ہے یا بیضوی؟ جواب ہے حجر اسود بیضوی شکل کا ایک سیاہ پتھر ہے۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا کیا لگتا تھا؟
جواب ہے وہ فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب ہے 15 دن قیام کیا۔ سوال ہے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کا لقب تھا؟ جواب ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے سورہ کہف میں اصحاب کہف کے ساتھ کس جانور کا تذکرہ ہے؟ جواب ہے اصحاب کہف کا کتا۔ سوال ہے عبداللہ بن سبا کن کے دور میں تھا؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سوال ہے ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو آتش کدہ جلایا گیا تھا اس کا حجم کیا تھا؟ جواب ہے 14 کوس کا احاطہ تھا اور اونچائی 100 گز تھی۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب ہے 12 سال کی عمر میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر کتنا عرصہ تک سوار رہے؟ 6 ماہ تک۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب ہے حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں۔
سوال ہے سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سونے کے پانی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس نے لکھا اور کب لکھا گیا؟ جناب کرتبہ نے لکھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں لکھا۔ غزوہ بدر میں کس صحابی کی 3 پشتیں جنگ بدر میں شریک جہاد تھی؟ حضرت یزید بن اخنس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قرآن کریم میں نماز سے متصل ارکان اسلام میں سے کس رکن کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ کا۔ سوال ہے قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ کہ صحابی نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نمک کا ستون بن گئی تھی؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آپ علیہ السلام کی بیوی عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی اور عذاب اس صورت میں آیا کہ وہ نمک کا ستون بن گئی تھی۔ کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ انصاری اور ان کے ساتھی۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ وہ کون سی خاتون ہے جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ عربی زبان کتنے مسلم ممالک کی قومی زبان ہے؟ 26 ملکوں کی۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ سوال ہے انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا؟ جواب ہے کوے سے۔ سوال ہے جنت البقیع کہاں ہے؟
जवाब है मदीना में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में किस चीज में बिठाकर डाला गया और वो आला किसने सिखाया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में गोपिया में बिठाकर डाला गया और ये अमल शैतान ने सिखाया था। इसलिए जब कौम नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और फिर आग में डालने के लिए बाहर लाए तो उनकी समझ में ये बात ना आ सकी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस तरह आग में डाला जाए, क्योंकि आग की शिद्दत की वजह से आग के करीब आना दुश्वार था। उसी वक्त शैतान आया और उसने इनको गोपिया बनाना सिखलाया। सवाल है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा किसकी बेटी थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया है? 43 मर्तबा। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक की शहादत का सुनकर किन नादीदा सहाबी ने अपने सारे दांत तोड़ डाले थे? जवाब है हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। खुसरो परवेज का तख्ता इसके किस बेटे ने उल्टा? उसके बेटे हरमजान ने। सवाल है, सबसे पहले लोगों पर टैक्स किसने मुकर्रर किया था? जवाब है नमरूद ने सबसे पहले टैक्स मुकर्रर किया था। सूरज ग्रहण का दूसरा नाम क्या है? कसूफ। सवाल है, अरब को जजीरा नुमा क्यों कहा जाता है? जवाब है अरब के 3 तरफ समंदर है और सिर्फ शुमाल की तरफ मुल्क शाम वाक़े है। कुरान पाक के कुल नुक्तों की तादाद क्या है? 1,05,684। सवाल है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा तज़किरा किस पैगंबर का है? जवाब है कुरान पाक में सबसे ज्यादा तज़किरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। किस दिन तमाम लोग बेखतना एक साथ खड़े होंगे? कयामत के दिन लोगों को नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना जमा किया जाएगा। सवाल है, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। सवाल है, किस नबी ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहा था। कौन सी फर्ज नमाज कदा करने का गुनाह नहीं होता? जो भूल कर हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल है, मकड़ी के नाम पर किस सूरत का नाम दिया गया है? जवाब है सूरह अनकबूत।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دو آوازوں پر لعنت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ وہ کون سا اسلامی ملک ہے جہاں عوام کو کسی قسم کا ٹیکس نہیں دینا پڑتا؟ کویت۔ بیوی کتنے دنوں بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ بیوی اپنے خاوند کی مرضی سے کبھی بھی اپنے میکے جا سکتی ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اس بارے میں کوئی دن مقرر نہیں کیے اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے جو ہر چیز پر بھاری ہے؟ اللہ کا نام ہر چیز پر بھاری ہے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کے پاؤں مبارک دیکھ کر بے ہوش ہو گئے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، ام المساکین، مساکین کی ماں کن خاتون کا لقب ہے؟ جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تورات کس زبان میں تھی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کس کے خلاف لڑے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف۔ سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کس وقت عذاب آیا تھا؟ جواب ہے صبح کے وقت۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عرصے تک خفیہ تبلیغ کی؟ جواب ہے 3 سال تک۔ سوال ہے، روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سوال ہے، ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے، شداد کے زمانے میں کون سے نبی مبعوث تھے؟ جواب ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار۔
سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب ہے قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال ہے کس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی؟ جواب ہے حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی یہودیوں کی ایجنٹ تھی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل کرنے سے عورت کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے شوہر سے اچھا سلوک کرنا۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا، یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔